سورہ النساء آیت نمبر 112 13ویں رکوع سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء میں ہم لوگ ہیں اور رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 112 ہے۔ پچھلی آیتوں میں وہ بن باریخ کا واقعہ گزرا تھا، چوری کا۔ اس کے حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ چور کون ہے اور پھنسانا کس کو چاہتا ہے۔ مطلب یہ پیچھے بھی تھا اس، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سازشیں ہو رہی ہے، اندر سے قتل کے سازشیں منصوبے بنتے ہیں اور جو اصل قاتل ہے وہ پیچھے رہتا ہے، دوسروں کو اس میں مطلب شیطانیت آج بھی عروج پہ، اور قیامت تک یہ کشمکش برابر رہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازلتا امروز چراغ مصطفی سے شرار گلابی، مصطفی چراغ سے گلابی شرارہ ہمیشہ اس کی لڑائی برابر رہی۔ حق و باطل کی کشمکش ہر دور میں برابر جاری رہے گی۔ اہل حق ممتاز ہوں گے، پہچانے جائیں گے، اجر و ثواب حاصل کریں گے، اور اہل باطل نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی چور کو چھپا کر حضور کی تائید حاصل کرنا چاہتے تھے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو متنبع فرمایا، اطلاع دی، بتلایا سب کہ ولولا فضل اللہ علیک، اور اے رسول علیہ السلام آپ پر اللہ کی مہربانی فضل نہ ہوتا، وہ رحمت ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہم طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت آپ کو صحیح بات سے، حق بات سے ہٹانے۔ ما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے کہ آدمی جب گمراہی کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ضمیر کو دباتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بھی مہربانی کی کہ آپ پر کتاب نازل فرمائی، والحکمت، اور حدیث شریف، آپ کے جو اقوال ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بڑی خاص آیت ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور سکھایا آپ کو وہ چیزیں، وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ علم شرائع، شریعت کا علم، حکمت کا علم، شریعت کا علم، سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بلاش مسلمانوں کے دو طبقے لڑ رہے ہیں علم غیب رسول کے بارے میں۔ حالانکہ علماء کے درمیان یہ مشہور طے شدہ چیز ہے کہ علم غیب رسول کے بارے میں تمام طبقات مسلمانوں کی جمع کی، بالکل وہی عقیدہ ہے دوسروں جو عقیدہ بریلویوں کا ہے علم غیب رسول کے بارے میں، وہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے، وہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے، وہی عقیدہ جماعت اسلامی کا ہے، وہی عقیدہ جماعت تبلیغ کا ہے، اور بلاش ایک دوسرے پر الزامات لگا کے لڑ رہے ہیں، تہمتیں دے رہے ایک دوسرے کو کہ یہ علم غیب رسول کو نہیں مانتے۔ حالانکہ وہ جو مانتے ہیں یہ بھی اتنا ہی مانتے ہیں۔ دونوں کی دینیات کا طالب علم ہونے کے اعتبار سے پوری ذمہ داری سے عرض کیا جاتا ہے کہ دونوں کے عقیدے میں علم غیب رسول کے بارے میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے، برابر دونوں۔ یہ کچھ بات کو موڑ رہے ہیں، وہ کچھ باتوں کو موڑ رہے ہیں، اب عوام بیچارے پریشان ہیں۔ ذرا اوپر جائیے، شاہ ولی اللہ کے پاس، شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی کے پاس، شاہ عبدالحمد، کوئی فرق ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ چنانچہ آیت شریفہ دیکھیے، اور نازل کیا اللہ نے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو، وعلمک، اور سکھایا آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، سب سکھا دیا۔ اس سے مراد علوم شرعیہ ہے،
یہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور اللہ کا علم الہی اس کائنات کے حد تک ہیچ نہیں ہے. علم الہی جو ہے اس کائنات کے حد تک نہیں ہے. اس کائنات کے حد تک، کائنات کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو علم الہی میں ہیں. چنانچہ ہمارے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اخبار غیب پر اتنا مطلع فرمایا، اتنا آگاہ فرمایا کہ اگر علم غیب سمندر ہے، اخبار غیب اگر سمندر ہے تو حضور کا علم سمندر ہے اور دیگر انبیاء کا علم چلو بھر پانی ہے. اور چلو بھر اور سمندر حضور کا جو علم غیب ہے، اخبار غیب جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ ایسا ہے انبیاء کے مقابلے میں کہ حضور کا علم سمندر ہے. تو حضور کا علم سمندر ہے تو انبیاء کا، تمام انبیاء کا علم چلو بھر پانی. اور اللہ کے مقابلے میں اگر بات گئی تو پھر وہی نسبت ہے کہ اللہ کا علم سمندر ہے اور حضور کا علم اس کے مقابلے میں چلو بھر ہے. اللہ سے اگر تقابل کیا جائے حضور کے اخبار غیب کا، وہی نسبت ہے. انبیاء کے علم اور حضور کے علم کا تقابل کیا جائے، یہی نسبت ہے. بات ختم ہو. یہ سبھی مانتے ہیں. اصل میں علم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے رزاقیت اللہ کی صفت ہے، رحمانیت اللہ کی صفت ہے. تو عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. تو عالم الغیب اگر اللہ ہے تو دوسرا کوئی بھی عالم الغیب نہیں. کسی کو بھی عالم الغیب نہیں بول سکتے، اور رسولوں کو بھی آپ عالم الغیب نہیں بول سکتے. پھر اخبار غیب اللہ نے ان کو دیے. عالم الغیب تو اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، ورنہ شرک آ جائے گا لازم کہ عالم الغیب دو ہو جائیں گے، کہ حضور بھی عالم الغیب ہے اور اللہ بھی عالم الغیب ہے. اللہ بھی رازق ہے، حضور بھی رازق ہے. تو خدا کی رزاقیت، خدا کی رحمانیت، خدا کی عالم الغیب ہونا یہ صفات ہے اللہ کی. اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی ہمارے ایک دوست بریلوی ہے کٹر، ان سے ہماری بات ہوئی، ہم نے کہا بھائی بولو سیدھا سیدھا کہ حضور عالم الغیب تھے. بولتے آپ نہیں بول سکتے. حضور عالم الغیب تھے کوئی بھی نہیں بول سکتا. اگر آپ بولے حضور عالم الغیب تھے مشرک ہو گئے، اس لیے کہ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرنا شرک ہے. بولو حضور رزاق تھے، بولتے کوئی نہیں، پھر وہ توحید کیا ہوئی؟ وہ تو کرسچنوں کا عقیدہ ہے.